بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ انبیاء پارٹ نمبر 2۔ یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم، ان میں کہے کہ میری بندگی ہے اس سے ورے، سو اس کا ہم بدلہ دیں گے دوزخ۔ کذالک نجزی الظالمین، یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں بے انصافوں کو۔ نمبر 1، اولم یر الذین کفروا، اور کیا نہیں دیکھا ان منکروں نے، ان السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کانتا رتقا ففتقناہما، منہ بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ نمبر 2، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور بنائی ہم نے پانی سے ہر ایک چیز جس میں جان ہے۔ نمبر 3، افلا یؤمنون، پھر کیا یقین نہیں کرتے۔ نمبر 4، وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم، اور رکھ دیے ہم نے زمین میں باری بوجھ کبھی ان کو لے کر جھک پڑے۔ نمبر 5، وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور رکھ چھوڑی اس میں کشادہ راہیں تاکہ وہ راہ پائیں۔ نمبر 6، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت محفوظ۔ نمبر 7، وہم عن آیاتہا معرضون، اور وہ آسمان کی نشانیوں کو دھیان میں نہیں لاتے۔ نمبر 8، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی ہے جس نے بنایا رات اور دن اور سورج اور چاند۔ نمبر 9۔ تفسیر نمبر 1، اللہ کے اقتدار سے وہ بھی باہر نہیں ہے، یعنی جن کو تم خدا کی اولاد یا خدا بنا رہے ہو، اگر بفرض محال ان میں سے کوئی اپنی نسبت معاذ اللہ ایسی بات کہہ گزرے تو وہی دوزخ کی سزا جو حد سے گزرنے والے ظالموں کو ملتی ہے ہم ان کو بھی دیں گے۔ ہمارے لامحدود اقتدار و جبروت سے وہ بھی باہر نہیں جا سکتے، پھر بھلا خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، تخلیق کا ابتدائی مادہ۔ رزق کے اصل معنی ملنے اور ایک دوسرے میں گھسنے کے ہیں۔ ابتداءً زمین و آسمان دونوں ظلمت عدم میں ایک دوسرے سے غیر متمیز پڑے تھے، پھر وجود کے ابتدائی مراحل میں بھی خلط ملط رہے، بعدہ قدرت کے ہاتھ نے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا۔ اس تمیز کے بعد ہر ایک کے طبقات الگ الگ بنے، اس پر بھی منہ بند تھے، نہ آسمان سے بارش ہوتی تھی نہ زمین سے رویدگی۔ آخر خدا تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے دونوں کے منہ کھول دیے، اوپر سے پانی کا دہانہ کھلا، نیچے سے زمین کے مسام کھل گئے۔ اسی زمین میں سے حق تعالیٰ نے نہریں اور کانیں اور طرح طرح کے سبزے نکالے، آسمان کو کتنے بے شمار ستاروں سے مزین کر دیا، جن میں سے ہر ایک کا گھر جدا اور چال جدا رکھی ہے۔ نمبر 3، زندگی کی ابتدا پانی سے، یعنی عموماً جاندار چیزیں جو تم کو نظر آتی ہیں بالواسطہ و بلا واسطہ پانی سے بنائی گئی، پانی ہی ان کا مادہ ہے، الا کوئی ایسی مخلوق جس کی نسبت ثابت ہو جائے کہ اس کی پیدائش میں پانی کو دخل نہیں، وہ مستثنیٰ ہوگی، تاہم للاکثر حکم الکل کے اعتبار سے یہ کلیہ صادق رہے گا۔ نمبر 4، یعنی قدرت کے ایسے کھلے نشان اور محکم انتظامات کو دیکھ کر بھی کیا لوگوں کو خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت پر یقین نہیں آتا۔ نمبر 5، اس کی تقریر سورہ نحل میں گزر چکی۔ نمبر 6، پہاڑوں میں کشادہ راستے، یعنی ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک والوں سے مل سکیں، اگر پہاڑ ایسے ڈھب پر پڑتے کہ راہیں بند ہو جاتی تو یہ بات کہاں ہوتی۔ کذا فی الموضع، انہی کشادہ راہوں کو دیکھ کر انسان حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور توحید کی طرف راہ پا سکتا ہے۔ نمبر 7، آسمان کی تخلیق، یعنی نہ گرے نہ ٹوٹے پھوٹے نہ بدلی جائے، اور شیطان کے استراق سمع سے بھی محفوظ ہے، اور چھت اس لیے کہا کہ دیکھنے میں چھت کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 8، کہ کیسی مضبوط و محکم اور وسیع و بلند چھت اتنی مدت سے بدون ستون اور کھمبے کے کھڑی ہے، ذرا سا رنگ و روغن اور پلاسٹر بھی نہیں جھڑتا۔ نمبر 9، یہ انہی آسمانی نشانیوں کے قدر تفصیل ہوئی۔ کل فی فلک یسبحون، سب اپنے اپنے گھر یعنی چکر میں پھرتے ہیں۔ نمبر 1، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور نہیں دیا ہم نے تجھ سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا یعنی جینا۔ افإن مت فهم الخالدون، پھر کیا اگر تو مر گیا تو وہ رہ جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو ہے چکھنی ہے موت۔ نمبر 2، ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اور ہم تم کو جانچتے ہیں برائی سے اور بھلائی سے آزمانے کو۔ نمبر 3، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف پھر کر آ جاؤ گے۔ نمبر 4،
وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جہاں تجھ کو دیکھا منکروں نے تو کوئی کام نہیں ان کو تجھ سے مگر ٹھٹھا کرنا۔ هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہی شخص ہے جو نام لیتا ہے تمہارے معبودوں کا، وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ رحمان کے نام سے منکر ہے۔ نمبر 5، خلق الانسان من عجل، بنا ہے آدمی جلدی کا، سوریکم آیاتی فلا تستعجلون، اب دکھلاتا ہوں تم کو اپنی نشانیاں، سو مجھ سے جلدی مت کرو۔ نمبر 6، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ نمبر 7، لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ، اگر جان لے۔ تفسیر نمبر 1، فلکی سیاروں کا خلا میں تیرنا، یعنی سورج، چاند، بلکہ ہر سیارہ اپنے مدار پر پڑا چکر کھا رہا ہے۔ یسبحون کے لفظ سے ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیارات اللہ کے حکم سے بذات خود چلتے ہیں، واللہ عالم۔ نمبر 2، ہر نفس کے لیے موت یقینی ہے، یعنی جس طرح مذکورہ بالا مخلوقات کا وجود حق تعالیٰ کی ایجاد سے ہوا، تمام انسانوں کی زندگی بھی اسی کی عطا کردہ ہے، جس وقت چاہے گا چھین لے گا۔ موت ہر ایک پر ثابت کر دے گی کہ تمہاری ہستی تمہارے قبضہ میں نہیں، چند روز کی چہل پہل تھی جو ختم ہوئی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر کہتے تھے کہ یہ ساری دھوم محض اس شخص کے دم تک ہے، یہ دنیا سے رخصت ہوئے پھر کچھ نہیں۔ اس سے اگر ان کی غرض یہ تھی کہ موت آنا نبوت کے منافی ہے تو اس کا جواب دیا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، یعنی انبیاء و مرسلین میں سے کون ایسا ہے جس پر کبھی موت طاری نہ ہو، ہمیشہ زندہ رہے۔ اور اگر محض آپ کی موت کے تصور سے اپنا دل ٹھنڈا کرنا ہی مقصود تھا تو اس کا جواب أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ میں دے دیا، یعنی خوشی کاہے کی، کیا آپ کا انتقال ہو جائے تو تم کبھی نہیں مرو گے، قیامت کے بوریے سمیٹو گے۔ جب تم کو بھی آگے پیچھے مرنا ہے تو پیغمبر کی وفات پر خوش ہونے کا کیا موقع ہے؟ اس راستے سے تو سب کو گزرنا ہے، کون ہے جس کو کبھی موت کا مزہ چکھنا نہیں پڑے گا؟ گویا توحید اور دلائل قدرت بیان کرنے کے بعد اس آیت میں مسئلہ نبوت کی طرف روئے سخن پھیر دیا گیا۔ نمبر 3، خیر و شر کے ذریعے آزمائش، یعنی دنیا میں سختی، نرمی، تندرستی، بیماری، تنگی، فراخی اور مصیبت و عیش وغیرہ مختلف احوال بھیج کر تم کو جانچا جاتا ہے تاکہ کھرا کھوٹا الگ ہو جائے اور اعلانیہ ظاہر ہو جائے کہ کون سختی پر صبر اور نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور کتنے لوگ ہیں جو مایوسی یا شکوہ شکایت اور ناشکری کے مرض میں مبتلا ہیں۔ نمبر 4، جہاں تمہارے صبر و شکر اور ہر نیک و بد عمل کا پھل دیا جائے گا۔ نمبر 5، کفار کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء اور اس کا جواب، جہاں انجام سے بالکل بے فکر ہو کر یہ لوگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہنسی اڑاتے ہیں اور ان سے ٹھٹھا کرتے ہیں، چنانچہ استہزاء و تحقیر سے کہتے ہیں، احد الذی یذکر آلہتکم، کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا برائی سے ذکر کرتا ہے؟ انہیں شرم نہیں آتی کہ خود حقیقی معبود کے ذکر اور رحمان کے نام تک سے چڑھتے ہیں، اس کی سچی بات کے منکر ہیں اور جھوٹے معبودوں کی برائی سن کر چین بچیں ہوتے ہیں۔ اندرین صورت ہنسی کے قابل ان کی حالت ہوئی یا فریق مقابل کی۔ نمبر 6، انسان کی فطرت میں جلد بازی، شاید کفار کے سفیہانہ استہزاء و تمسخر کو سن کر بعضوں کا جی چاہا ہوگا کہ ان بے حیاؤں پر فوراً عذاب آ جائے تو اچھا ہو، اور خود کفار بھی بطور استہزاء جلدی مچایا کرتے تھے کہ اگر واقعی ہم تمہارے نزدیک مستحق عذاب ہیں تو وہ عذاب فوراً کیوں نہیں لے آتے؟ دونوں کو بتلایا کہ انسان بڑا جلد باز ہے، گویا اس کے خمیر میں جلدی پڑی ہے، چاہیے کہ تھوڑا سا صبر کرو، ان قریب میں اپنے قہر و انتقام کی نشانیاں تم کو دکھلا دوں گا۔ نمبر 7، یعنی کہتے رہتے ہو کہ قیامت آئے گی اور سب کافر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلیں گے، آخر یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اور اگر سچے ہو تو قیامت اور جہنم کو ابھی کیوں نہیں بلا لیتے؟ کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار، منکر اس وقت کو کہ نہ روک سکیں گے اپنے منہ سے آگ، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پیٹھ سے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی، بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم، کیوں نہیں وہ آئے گی ان پر ناگہاں پھر ان کے ہوش کھو دے گی، فلا یستطیعون ردہا، پھر نہ پھیر سکیں گے اس کو، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو فرصت ملے گی۔ نمبر 1، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ٹھٹھے ہو چکے ہیں رسولوں سے تجھ سے پہلے، پھر الٹ پڑی ٹھٹھا کرنے والوں پر ان میں سے وہ چیز جس کا ٹھٹھا کرتے تھے۔ نمبر 2، قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، تو کہہ کون نگہبانی کرتا ہے تمہاری رات میں اور دن میں رحمان سے۔ نمبر 3،
بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، کوئی نہیں وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں۔ نمبر 4 ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، یا ان کے واسطے کوئی معبود ہیں کہ ان کو بچاتے ہیں ہمارے سوا۔ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ان کی ہماری طرف سے رفاقت ہو، یعنی ہم سے کوئی حفاظت کرے۔ نمبر 5 تفسیر۔ نمبر 1 کفار آگ کی حقیقت سے بے خبر ہیں، یعنی اگر ان پر حقیقت منکشف ہو جائے اور اس ہولناک گھڑی کو ٹھیک سمجھ لیں تو کبھی ایسی درخواست نہ کریں۔ یہ باتیں اس وقت بے فکری میں سوچ رہی ہیں، جب وہ وقت سامنے آ جائے گا کہ آگے پیچھے ہر طرف سے آگ گھیرے ہوگی تو نہ کسی طرف سے اس کو دفع کر سکیں گے، نہ کہیں سے مدد پہنچے گی، نہ مہلت ملے گی، نہ پہلے سے اس کا کامل اندازہ ہوگا۔ اس کے اچانک سامنے آ جانے سے ہوش باختہ ہو جائیں گے، تب پتہ چلے گا کہ جس چیز کی ہنسی کرتے تھے وہ حقیقت ثابتہ تھی۔ نمبر 2 پچھلے انبیاء سے استہزاء اور اس کا انجام، یعنی جس چیز سے ٹھٹا کرتے تھے اس کی سزا نے گھیر لیا اور ان کی ہنسی انہی پر الٹ دی گئی۔ نمبر 3 رحمان سے کفار کی غفلت، یعنی رحمان کے غصہ اور عذاب سے تمہاری حفاظت کرنے والا دوسرا کون ہے؟ محض اس کی رحمت واسعہ ہے جو فوراً عذاب نازل نہیں کرتا، لیکن ایسے رحمت والے حلیم و بردبار کے غصے سے ڈرنا بھی بہت چاہیے۔ نعوذ باللہ من غضب الحلیم۔ نمبر 4 یعنی رحمان کی حفاظت کا ان کو احساس و اعتراف نہیں، عیش و تنعم اور پرامن زندگی نے پروردگار حقیقی کی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اسی لیے جب اس کی طرف سے کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں کہ یہ کہاں کی باتیں شروع کر دیں۔ نمبر 5 فرضی معبودوں کی حقیقت، یعنی کیا اپنے فرضی معبودوں کی نسبت خیال ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں اور موقع آنے پر خدا تعالیٰ کے غضب سے بچا لیں گے؟ سو وہ مسکین ان کی مدد اور حفاظت تو درکنار خود اپنے وجود کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ان کو کوئی توڑنے پھوڑنے لگے یا کچھ چیز ان کے پاس سے چھین کر لے جائے تو اتنی قدرت نہیں کہ مدافعانہ تحفظ کے لیے خود ہاتھ پاؤں ہلا سکیں یا اپنے بچوں کی خاطر ہماری امداد و رفاقت حاصل کریں۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، کوئی نہیں پر ہم نے عیش دیا ان کو اور ان کے باپ دادوں کو یہاں تک کہ بڑھ گئی ان پر زندگی۔ نمبر 1 افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، پھر کیا نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے اس کے کناروں سے۔ افهم الغالبون، اب کیا وہ جیتنے والے ہیں۔ نمبر 2 قل انما انذركم بالوحی، تو کہے میں جو تم کو ڈراتا یعنی ڈر سناتا ہوں سو حکم کے موافق۔ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور سنتے نہیں بہرے پکارنے کو جب کوئی ان کو ڈر کی بات سنائے۔ نمبر 3 وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور کہیں پہنچ جائے ان تک ایک بھاپ تیرے رب کے عذاب کی تو ضرور کہنے لگیں ہے کم بختی ہماری، بے شک ہم تھے گناہ گار۔ نمبر 4 وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور رکھیں گے ہم ترازوئیں انصاف کے قیامت کے دن، پھر ظلم نہ ہوگا کسی جی پر ایک ذرہ۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر ہوگا برابر رائی کے دانہ کی تو ہم لے آئیں گے اس کو۔ نمبر 5 وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے کو۔ نمبر 6 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ہم نے دی تھی موسیٰ اور ہارون کو۔ نمبر 1 تفسیر۔ کفار کی غفلت اور غرور کی وجہ، یعنی رحمان کی کلاعت و حفاظت اور بتوں کے عجز و بیچارگی ایسی چیز نہیں جس کو یہ لوگ سمجھ نہ سکیں۔ بات یہ ہے کہ پشتہائے پشت سے لوگ بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی جھٹکا عذاب الہی کا نہیں لگا، اس پر مغرور ہو گئے اور غفلت کے نشے میں چور ہو کر حق تعالیٰ کا پیغام اور پیغمبروں کی نصیحت قبول کرنے سے منہ موڑ لیا۔ نمبر 2 کفار کے مغلوب ہونے کے قرائن، یعنی عرب کے ملک میں اسلام پھیلنے لگا اور کفر گھٹنے لگا، آہستہ آہستہ وہاں کی زمین کافروں پر تنگ ہوتی جا رہی ہے، ان کی حکومتیں اور سرداریاں ٹوٹتی جا رہی ہیں۔ کیا ایسے کھلے ہوئے آثار و قرائن دیکھ کر بھی انہیں اپنا انجام نظر نہیں آتا؟ اور کیا ان مشاہدات کے باوجود وہ اسی کے امیدوار ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں پر ہم غالب ہوں گے؟ اگر چشم عبرت ہے تو چاہیے کہ عقل سے کام لیں اور قرائن و احوال سے مستقبل کا اندازہ کریں۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ ان کے گرد و پیش کی بستیاں انبیاء کی تکذیب و عداوت کی سزا میں تباہ کی جا چکی ہیں اور ہمیشہ آخر کار خدا کے وفاداروں کا مشن کامیاب رہا ہے؟ پھر سید المرسلین اور مومنین کاملین کے مقابلہ میں غالب آنے کی ان کو کیا توقع ہو سکتی ہے؟ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ، سورہ احقاف رکوع نمبر 4۔ تنبیہ،
اس مضمون کی آیت سورہ رات کے آخر میں گزر چکی، وہاں کے فوائد ملاحظہ کیے جائیں۔ نمبر 3، کفار بہرے ہیں کہ دعوت حق نہیں سنتے، یعنی ہمارا کام وہی الہی کے موافق نصیحت سنا دینا اور انجام سے آگاہ کر دینا ہے۔ دل کے بہرے اگر اس پکار کو نہ سنیں تو ہمارا قصور نہیں، وہ خود اپنے بہرے پن کا خمیازہ بھگتیں گے۔ نمبر 4، یعنی یہ لوگ جو بہرے بنے ہوئے ہیں صرف اس وقت تک ہے کہ ذرا زور سے کھٹکائے نہ جائیں۔ اگر عذاب الہی کی ذرا سی بھنک کان میں پڑ گئی یا خدا کے قہر و انتقام کی ادنا بھاپ بھی ان کو چھو گئی تو آنکھ کان سب کھل جائیں گے۔ اس وقت بدحواس ہو کر چلائیں گے کہ بے شک ہم بڑے بھاری مجرم تھے جو ایسی کم بختی آئی۔ نمبر 5، انصاف کی میزان اور وزن اعمال، یعنی رائی کے دانہ کے برابر کسی کا عمل ہوگا وہ بھی میزان میں تلے گا، ادھر ادھر ضائع نہ ہوگا، نہ کسی پر ظلم و زیادتی کی جائے گی، رتی رتی کا حساب برابر کر دیا جائے گا۔ تنبیہ: موازین میزان کی جمع ہے، شاید بہت سی ترازویں ہوں گی یا ایک ہی ہو، مگر مختلف اعمال و عمال کے اعتبار سے کئی قرار دے دی گئیں۔ واللہ عالم۔ وزن اعمال اور میزان کے متعلق پہلے سورہ اعراف میں کلام کیا جا چکا ہے، اسے دیکھ لیا جائے۔ نمبر 6، یعنی ہمارا حساب آخری اور فیصلہ کن ہوگا جس کے بعد کوئی دوسرا حساب نہیں، نہ ہم کو ساری مخلوق کا حساب لینے میں کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ آگے بتلایا کہ انذار و تخویف کا سلسلہ پہلے سے چلا آتا ہے۔ آج جن باتوں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں، انبیاء سابقین بھی ان سے ڈراتے چلے آئے ہیں۔ الفرقان وضیاء و ذکرا للمتقین، قضیے چکانے والی کتاب اور روشنی اور نصیحت ڈرنے والوں کو۔ نمبر 1، الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے اور وہ قیامت کا خطرہ رکھتے ہیں۔ نمبر 2، وہذا ذکر مبارک انزلناہ افانتم لہ منکرون، اور یہ ایک نصیحت ہے برکت کی جو ہم نے اتاری، سو کیا تم اس کو نہیں مانتے۔ نمبر 3، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور آگے دی تھی ہم نے ابراہیم کو اس کی نیک راہ۔ نمبر 4، من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم رکھتے تھے اس کی خبر۔ نمبر 5، اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، جب کہا اس نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو، یہ کیسی مورتیں ہیں جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو۔ نمبر 6، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، بولے ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو انہی کی پوجا کرتے۔ نمبر 7، قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، بولا مقرر ہے تم اور تمہارے باپ دادے صریح گمراہی میں۔ نمبر 8، قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، بولے تو ہمارے پاس لایا ہے سچی بات یا تو کھلاڑیاں کرتا ہے۔ نمبر 9، قال بل ربکم رب، بولا نہیں رب تمہارا وہی ہے رب۔ تفسیر۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ و ہارون کو تورات دی گئی، یعنی تورات شریف جو حق و باطل، ہدایت و ضلالت اور حلال و حرام کے قضیے چکانے والی اور جہل و غفلت کے اندھیروں میں روشنی پہنچانے والی اور خدا سے ڈرنے والوں کو نصیحت سنانے والی کتاب تھی۔ نمبر 2، مومنین کی خشیت، قیامت کا خطرہ بھی اسی لیے رکھتے ہیں کہ ان کے دل میں خدا کا ڈر ہے، ہر وقت دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے، دیکھیے وہاں کیا صورت پیش آئے گی، کہیں الیاذ باللہ حق تعالیٰ کی ناراضی اور عذاب کے مورد نہ بن جائیں۔ ظاہر ہے ایسے ہی لوگ نصیحت سے منتفع ہوتے ہیں۔ نمبر 3، قرآن مبارک ذکر ہے، یعنی ایک نصیحت کی کتاب یا قرآن تمہارے سامنے موجود ہے جس کا جلیل القدر، عظیم النفع اور کثیر الخیر ہونا تورات سے بھی زیادہ روشن ہے۔ کیا ایسی واضح اور روشن کتاب کے تم منکر ہوتے ہو جہاں انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے بیشتر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی اعلیٰ قابلیت و شان کے مناسب رشد و ہدایت دی تھی، بلکہ جوانی سے پہلے ہی بچپن میں اس نے ایک راہ پر ڈال دیا تھا جو ایسے اولو العزم انبیاء کے شایان شان ہو۔ نمبر 5، یعنی اس کی استعداد و اہلیت اور کمالات علمیہ و عملیہ کے پوری خبر ہم ہی رکھتے ہیں، اس لیے جو رشد و ہدا اس کے حسب حال تھی ہم نے عطا کر دی۔ نمبر 6، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، یعنی ذرا ان کی اصلیت اور حقیقت تو بیان کرو، آخر پتھر کی خود تراشیدہ مورتیاں خدا کس طرح بن گئیں۔ نمبر 7، آباء و اجداد کی اندھی تقلید، یعنی عقل و فطرت اور نقل معتد بھی کی کوئی شہادت ہماری تائید نہیں نہ صحیح، لیکن بڑی بھاری دلیل بت پرستی کے حق و ثواب ہونے کی یہ ہے کہ اوپر سے ہمارے باپ دادا انہی کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں، پھر ہم اپنے بڑوں کا طریقہ کیسے چھوڑیں۔ نمبر 8، یعنی اس دلیل سے تمہاری حقانیت اور عقل مندی ثابت نہ ہوئی، ہاں یہ ثابت ہوا کہ تمہارے باپ دادا بھی تمہاری طرح گمراہ اور بیوقوف تھے،
جن کی قرآن تقلید میں تم تباہ ہو رہے ہو۔ نمبر 9، تمام قوم کے عقیدہ کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کی ایسی سخت گفتگو سن کر ان میں اضطراب پیدا ہو گیا، کہنے لگے کیا سچ مچ تیرا خیال اور عقیدہ یہی ہے یا محض ہنسی اور دل لگی کرنا ہے؟ سورہ انبیاء کا دوسرا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔